بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیر من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلى جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باوادی بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت گزشتہ تقاریر میں تقریباً آیات قرآنیہ کے سائے میں احادیث رسول کے اعتبار سے فارمین ائمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے تاریخی حقائق کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ پنٹن پاک صرف اور صرف محمد است علی فاطمہ حسین و حسن ہیں، اور جو بھی ان پنٹن پاک کا حقدار ہے، میں نے لفظ شیعہ ادا نہیں کیا، جو بھی ان پنٹن پاک کا حقدار ہے، ان کا اطاعت گزار ہے، وہ رحمانی ہوتا ہے، شیطانی نہیں ہوتا۔ جو بھی ان پنٹن پاک کا
حبدار ہے، جو بھی ان کا طلبگار ہے وہ رحمانی ہوتا ہے، شیطانی نہیں ہوتا، وہ مصطفی ہوتا ہے، وہ لابی اور وہ جعلی نہیں ہوتا، وہ مرتضوی ہوتا ہے، وہ خارجی نہیں ہوتا، وہ حسنی اور حسینی ہوتا ہے لیکن یزیدی نہیں ہوتا۔ جو بھی ان پنجتن پاک کا حبدار ہے، جو بھی ان پنجتن پاک کا اطاعت گزار ہے، وہ صاحبان علم کوثری ہوتا ہے، شرابی نہیں ہوتا۔ اب تو آپ نے نا وہ کوثری ہوتا ہے لیکن شرابی نہیں ہوتا۔ جو بھی ان پنجتن پاک کا حبدار ہے یا ان کا طلبگار ہے، وہ جہاں بھی ہے اس کے دل میں محمد و آل محمد کا نور اس طرح منور رہتا ہے کہ جب ایک شخص نے محب آل بیت نے صادق آل مصطفیٰ سے عرض کیا کہ مولا میں دعا مانگتا ہوں، آپ آمین فرما دیں، تو آپ نے فرمایا کیا دعا ہے تیری؟ کہنے لگا مولا میری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے مرنے کے بعد جنت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ تم یہ دعا مانگ؟ تجھے کس نے کہا ہے کہ تو یہ دعا مانگ؟ کہتے ہیں مولا جنت کی دعا نہ مانگوں۔ فرمایا یہی تو میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تجھے کس نے کہا ہے کہ تو یہ دعا مانگ؟ کہتا ہے مولا سب سے بڑی دعا تو یہ ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتا کیا تیرے دل میں ہماری محبت ہے؟ جب اس نے عرض کیا کہ مولا اس کے سوا تو ایک سیکنڈ نہیں گزرتا، تو امام فرماتے ہیں تو خود چلتی پھرتی ایک جنت ہے۔ اور یہی احادیث پیغمبر سے بھی ثابت ہے۔ تفسیر الکشاف جلد نمبر 4 حضرت علامہ زمخشری علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی مطبوعہ بیروت لبنان، اس میں انہوں نے رسول پاک کی اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کے لیے رسول کی 12 سے لے کر 14 حدیثیں تک تحریر فرمائی ہیں، جن میں پہلی حدیث یہی ہے کہ علا و من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ خبردار جو آل محمد کی محبت رکھ کر مر جائے اسے مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے، تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اس کے بعد پھر حدیث ہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جاتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر حدیث ہے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جاتا ہے اس کی قبر صرف مٹی کا ڈھیر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اس کی قبر کو رحمت کے ملائکہ کے لیے مزار بنا دیتا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر پھر یہ حدیث ہے کہ علا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنت، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جاتا ہے اس کے جنتی ہونے پہ شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ اس کی قبر میں 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیتا۔ تو یہاں آپ نے توجہ فرمائی کہ مکمل احادیث میں رسول نے کیا فرمایا ہے؟
من مات علی حب آل محمد. آپ پھر بھی متوجہ نہیں ہوئے. میں پھر عرض کرتا ہوں، یعنی جتنی احادیث ہیں ان میں ہے من مات علی حب آل محمد. اس سے پہلے یہ نہیں ہے کہ علی من مات علی حب محمد و آل محمد. کل بھی میں نے عرض کیا تھا فرنٹ لائن والوں پر بڑا حق ہوتا ہے. رسول پاک نے حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ علی من مات علی حب محمد و آل محمد، جو محمد و آل محمد کی محبت رکھتے ہوئے مر جائے. نہ فرمایا من مات علی حب آل محمد. آل محمد کا ذکر کیا ہی اس لیے کہ آل محمد سے محبت وہی کرے گا جو محمد کا غلام ہوگا. درود پڑھیے گا. ایک ڈھیری ڈھیری سلوات اور بھی پڑھ دے. کلمہ میں یا اپنی اذان میں محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، لیکن اپنے دل میں اور اپنے عقیدے میں ولایت علی کا قائل ہے. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر آل محمد کی محبت اس کے دل میں ہے تو رسول پاک کی یہ حدیث ہے. لیکن اگر ہمیں کہا جائے کہ آپ اپنے کلمہ میں علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں جب ہم لفظ کیوں ادا نہیں کرتے، تو اگر کوئی ہمارے لیے لفظ کیوں ادا کر کے شیعہ اور غیر شیعہ مسلمانوں کے مابین تفریق کی خلیج قائم کرنا چاہتا ہے امن عامہ کو داؤ پر لگاتے ہوئے، تو پھر ہم اس کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ محترم مکرم آئیے ذرا قرآن کی طرف کہ قرآن کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ الزخرف کی آیت ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. سورہ نمبر ہے 43، آیت نمبر ہے 45. اس میں یہ آیت کیا ہے؟ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ من رسولنا. ہمارے رسول سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَاسْأَلْ، اور اے میرا حبیب سوال کر. کن سے سوال کر؟ من ارسلنا، ہر اس سے جس کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا من قبل کا، تجھ سے پہلے. یعنی جسے تجھ سے پہلے ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے ان سے تو سوال کر. تو جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر کیا آپ نے ان رسولوں سے نبیوں سے سوال کیا؟ فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے حکم دے سوال کر اور میں سوال نہ کروں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی مکی زندگی سے لے کر اس آیت کے نزول تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا
کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو، تو جب آپ کی بارگاہ میں انبیاء آئی نہیں تو پھر آپ نے ان سے سوال کیسے کیا؟ اب رسول کا یہ جواب ہے، میں مختصر عرض کروں گا چونکہ مجھے آگے بڑھنے میں پھر کافی دیر ہو جاتی ہے۔ پہلی کتاب کا نام ہے مناقب خوارزمی، صفحہ نمبر ہے 312، سطر نمبر ہے 4 سے لے کر 10 تک۔ بیٹا ذرا موبائل کو دیکھتے رہو لیکن توجہ میری طرف بھی کرو، وہ کیسر ہو جائے گی۔ دوسرا اس کا حوالہ ہے کفایت الطالب، صفحہ نمبر ہے 75، سطر نمبر ہے 6 سے لے کر 9 تک۔ تیسرا حوالہ ہے شواہد التنزیل، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر ہے 224، حضرت علامہ حسکانی کی۔ اور اس کے ساتھ کتاب کا نام ہے 5ویں نمبر پر الطرائف، عربی میں جلد نمبر 1۔ چھٹی کتاب کا نام ہے خصائص الوحی المبین، اس کا صفحہ نمبر ہے 153۔ اور 7ویں کتاب کا نام ہے حلیت الاولیاء۔ میں ان 7 اپنے بزرگ بھائیوں کی کتب سے لے کر روایت عرض کر رہا ہوں، یعنی جو ان بزرگوں نے جن کتابوں کا میں نے نام لیے ہیں ان میں جو عبارت ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں، بلکہ حلیت الاولیاء سے میں عرض کر رہا ہوں، باقی کتابوں میں بھی یہی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ شب معراج جب میں انبیاء کو 4تھے آسمان پر نماز پڑھا چکا، یعنی بیت المعمور میں جب میں شب معراج انبیاء کو نماز پڑھا چکا تو آتانی آتن من عند ربی، میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر سلام کے بعد عرض کیا کہ تیرا رب فرما رہا ہے کہ میرا حبیب ان رسولوں سے نبیوں سے سوال کر کہ یہ تجھ سے پہلے کس بنیاد پر نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اب میں پچھلی ساری عبارت چھوڑتا ہوں، جو انہوں نے نبیوں سے رسول نے سوال کیا تو نبیوں نے جواب کیا دیا، یہ میں جواب عرض کر رہا ہوں۔ تمام انبیاء نے مل کر کہا بعثنا علی شہادت ان لا الہ الا اللہ والاقرار بنبوتہ وولایت علی ابن ابی۔ نبوت اور رسالت کا منصب عطا کرتے وقت پہلے آپ اپنی توحید کا اقرار لیا، پھر آپ کی رسالت کا اقرار لیا، پھر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار لیا، تو اگر اپنے کلمہ میں محمد الرسول اللہ پڑھنے والا شیعہ ہی ہے آپ کے نزدیک تو انبیاء کے لیے کیا فرمائیں گے کہ ہر نبی نے یہ جواب دیا ہے، میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شیعہ حضرات کا فرقہ جو ہے وہ اس لیے ہمارا، اگر کوئی کہتا ہے اس لیے، ہاں میں کسی کا نام نہیں لے رہا کہ کیا نعرہ لگ رہا ہے کیا نہیں لگ رہا، اگر کوئی کہتا ہے تو بے شک کہے کہ شیعہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، ہم اسے روکتے نہیں، لیکن ہم حقائق کی طرف بڑھیں گے، حقائق کو دیکھیں گے کہ حقائق نے شیعت کے لیے کیا ہمیں تاریخ بخشی ہے۔ چونکہ مجھے اس دفعہ انتہائی طور پر روحانی اور ایمانی مسرت حاصل ہوئی ہے کہ میرے اجتماع میں، اس اجتماع میں، محرم کے اجتماع میں، یہاں پر جہاں بزرگ میرے سر پر سایہ فگن رہے ہیں، وہاں نوجوانان ملت برابری کے اعتبار سے بھی آگے بڑھ کر تشریف فرما ہوتے رہے ہیں۔ تو ہم تاریخی اعتبار سے دیکھتے ہیں، قرآن کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، آپ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن آئیے آج ہم تاریخ کی طرف بڑھتے ہیں کہ شیعت ہے کیا، شیعہ کہتے کسے ہیں، شیعت ہے کیا۔ بچوں میں تمہیں روکوں ٹوکوں گا نہیں، سمجھ میں آ جائے
تو ذرا سا ان کے ساتھ مل کے بول لینا، نہ آئے تو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ یہ لیجئے اسلامی فرقے کا نام ہے اہل حدیث۔ اسلامی فرقہ اہل حدیث کے بہت بڑے علامہ ہیں جن کا روزانہ کی تقریر میں کسی نہ کسی اعتبار سے میں حوالہ دیتا ہوں۔ حضرت علامہ وحید الدماغ خان صاحب، ان کی کتاب ہے لغات الحدیث، میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ کتاب شین کی پٹی، صفحہ نمبر 162، سطر نمبر 12 سے لے کر 20 تک اردو میں یہ لکھتے ہیں، اصل میں شیعہ گروہ کو کہتے ہیں۔ بڑے میں آرام سے پڑھوں گا، اصل میں شیعہ گروہ کو کہتے ہیں۔ اب اس کا استعمال یعنی لفظ شیعہ کا اب اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جو حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ چپ کر گئے نا، کتنے آرام سے بچوں میں نے تمہارے لیے پڑھا ہے اور تم چپ کر گئے ہو۔ اب اصل میں شیعہ دیکھیے لکھتے ہیں، اصل میں شیعہ گروہ کو کہتے ہیں۔ اب اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جو حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کی اہل بیت سے۔ تو میں ساری تقریروں میں یہی بتاتا رہا ہوں کہ اہل بیت ہیں کون، تاکہ پتہ تو چلے جو ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اب یہ ہے ایک حوالہ، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے حوالہ دیا ہے، ہماری ایک بہت بڑی لغت کی کتاب ہے محیط، انہوں نے خود اس محیط کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ محیط میں ہے، یعنی اس کتاب محیط میں ہے کہ شیعہ ایک بڑا فرقہ ہے مسلمانوں کا۔ توجہ فرمائے، یعنی جو لوگ آج یہ نعرہ لگا رہے ہیں ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگانے کے لیے، شیعہ سنی بھائیوں میں خلیج افتراق پیدا کرنے کے لیے کہ شیعہ کافر ہیں، بابا یہ علامہ وحید الدماغ خان صاحب دہلوی اہل حدیث کے علامہ یہ لکھ رہے ہیں کہ شیعہ فرقہ مسلمانوں کا ایک بڑا فرقہ ہے۔ تو آپ اس کے بعد لکھتے ہیں، بڑا پیارا فکرہ انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ ایک بڑا فرقہ ہے مسلمانوں کا۔ پھر آگے تعریف لکھتے ہیں کہ یہ فرقہ کون سا ہے، جو آ حضرت کے بعد، یہ یہاں ہے، میں نے یہاں رکھ دیا، اب یہاں سے یہاں آنے پر جو بعد ہے وہ بلا فصل ہے۔ اسی طرح نعرہ لگائیں گے جیسے لگایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فکرہ سنیے گا، یہ میرا نہیں ہے، کسی شیعہ رائٹر علامہ مولانا کا نہیں ہے، یہ حضرت علامہ وحید الدماغ خان صاحب دہلوی اہل حدیث کا یہ فکرہ ہے۔ میرے پیارے بچوں جو میٹرک پاس ہو میری بات سمجھ لینا، نہیں سمجھ میں آئے تو ساتھ والے سے پوچھ لینا کہ وہ لکھتے ہیں یہ فرقہ جو ہے جو حضرت کے بعد حضرت علی کو امام مانتے ہیں۔
امام جانتے ہیں اور آگے پھر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت نے یعنی رسول پاک نے حضرت علی کی خلافت پر نص کر دیا تھا، یعنی رسول علی کو خلیفہ منوا کے گئے۔ یہ ہے بچوں نص کا معنی کہ حضرت علی کی خلافت پر نص کر دیا تھا۔ اور آگے پھر لکھتے ہیں اور ہمیشہ امامت آپ ہی کی یعنی علی کی ہمیشہ امامت آپ ہی کی اولاد میں رہے گی۔ بڑا پیارا فکر ہے، تو صرف بولنا نہیں لیکن فکرہ بڑا پیارا انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیشہ امامت علی کی اولاد ہی میں رہے گی، کسی دوسرے خاندان میں نہیں جا سکتی۔ کا نام لے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے کربل کتھا۔ بڑے آرام سے پڑھوں گا، جہاں تک وقت اجازت دے گا پڑھوں گا پھر چھوڑ دوں گا۔ کتاب کا نام ہے کربل کتھا۔ صفحہ نمبر ہے، بیٹا آرام سے بیٹھو، صفحہ نمبر ہے 258۔ سن 1732 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی انڈیا میں۔ 1732 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ یہ ہے ایک کتاب۔ دوسری کتاب کا نام ہے سائنس اور فلسفہ کی تحقیق، صفحہ نمبر 349۔ سن 1969 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ چوتھی کتاب کا نام ہے اسلامی انسائکلوپیڈیا، صفحہ نمبر 985۔ سن 1984 میں آپ کے لاہور سے یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ پانچویں کتاب کا نام ہے کہ تاریخی اصول پر، اردو لغت تاریخی اصول پر، جلد نمبر 12۔ یہ پہلے شائع ہوئی تھی انڈیا میں، اس کی 20 جلدیں ہیں اور اتنی موٹی موٹی جلدیں ہیں۔ تو یہ پہلے شائع ہوئی تھی انڈیا میں، بعد میں شائع ہوئی کراچی سے پاکستان بننے کے بعد۔ ان تمام حوالہ جات میں جو میں نے دیے ہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، محب۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ محب، فدائی، دوستدار، پیروکار، جماعت، گروہ، پارٹی، دھڑا، رفقا، کسی کے پیچھے چلنے والے کو۔ واہ جی واہ، یعنی کسی کے پیچھے پیچھے چلنے والے کو یہ تمام انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو کہتے ہیں شیعہ۔ پھر آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا وہ فرقہ، یعنی یہ معانی لکھنے کے بعد پھر لکھتے ہیں مسلمانوں کا وہ فرقہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو رسول کا جانشین، وسیع اور بلا فصل خلیفہ مانتا ہے۔ بچوں سمجھ رہے ہو؟ اگر نعرہ پیچھے والے لگا رہے ہیں تم چپ کر کے بیٹھے۔ اسی طرح اردو دائرہ معارف اسلامیہ، نام پھر لے رہا ہوں، اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 898 پھر 899، پنجاب یونیورسٹی لاہور کی شائع شدہ۔ یہ میں اس سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ شیعہ کے ان تمام معانی کے ساتھ ساتھ جو ادا کیے جا چکے ہیں، آخر میں یہی درج ہے کہ دوستداران علی و اولاد علی کو شیعہ کہتے ہیں۔ یار ذرا میری تلاش پر تو آپ توجہ فرمائیں جو چپ کر بیٹھے ہو۔ یعنی
یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں. آخر میں وہ لکھتے ہیں دوستداران علی و اولاد علی کو شیعہ کہتے ہیں. اب نمبر 6 مقدمہ ابن خلدون. یہ صاحبان علم جانتے ہیں، بچوں کو پتہ نہیں ہے. مقدمہ ابن خلدون مطبوعہ قاہرہ صفحہ نمبر 215. ان معانی کے علاوہ آخر میں یہی درج ہے کہ سال میں نے پچھلے سال سے لے کر اب تک فقہا و متکلمین کے روزمرہ میں حضرت علی و اولاد علی کے پیروکاروں کو شیعہ کہا جاتا ہے. میں آپ سے گزارش نہیں کرتا کہ آپ ایک ایک لفظ میں بولیں. میں آج پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ میری اس تقریر کے حصے کو عام کریں. جس اعتبار سے جس آپ اپنا کیا نام ہے نہیں، میں سوشل میڈیا کا نام نہیں لے رہا، میں آپ کا ذاتی نام لینا چاہتا ہوں کہ ذاتی اعتبار سے آپ جہاں جہاں تک میری یہ جس آواز پہنچا سکتے ہیں اس دور میں یہ پہنچائیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں. ہمیں پورے دن الزام پھیلایا جا رہا ہے. لوگوں کو بتاؤ کہ آل محمد کے ماننے والے طالبی شیعہ تھے اور آج بھی جس سے ہم شیعہ نے پاکستان نہیں تمام مسلمانوں نے پاکستان متحمل نہیں ہو سکتے. ہم پاکستان کی سالمیت کو کسی اعتبار سے بھی خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کر سکتے. یہ روزمرہ کی تمہاری فتویٰ بازی کی فیکٹری یہ بند ہونی چاہیے. جو حقائق ہیں وہ حقائق ہیں. انہیں روز روشن کی طرح ہمیں واضح کرنا چاہیے. اور آپ کا فریضہ ہے کہ ایسے موضوعات پر آپ اس طرح ساتھ دیں کہ باقی ممبر بھی آنے والے ان حقائق کو لے کر آگے بڑھ سکیں. اگر کوئی کسی شیعہ کو، میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، اگر کوئی شیعہ کو کسی قسم کے اعتبار سے مورد الزام ٹھہراتا ہے تو یہ لیجیے. کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 379. ایک کتاب. دوسری کتاب تاریخ و دمشق ابن عساکر کی، ترجمہ الامام امیر المومنین، حدیث نمبر 2 صفحہ نمبر 442. حدیث نمبر پھر اس کا ہے 958، وہ ہے جلد نمبر 2. اس میں یہ لکھتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کننا عند النبی، ہم رسول کے صحابہ. بچوں سمجھ رہے ہو بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کننا عند النبی، ہم رسول کے صحابہ رسول کی بارگاہ میں موجود تھے اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق ڈس لے رہے تھے. ابھی بچوں کو ذرا دیر ہے اس لیے کہتا ہوں ذرا آپ آگے بیٹھا کریں. ہم رسول کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق رسول سے ہم ڈس لے رہے تھے. فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ، اچانک سامنے علی آ گئے. جیسے سامنے علی آئے تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک نے علی کو دیکھ کر ہم صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے پیارے صحابیوں، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب اکبر کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، ان ھذا وشیتہ، بڑی مہربانی صاحب، بڑی مہربانی. ان ھذا وشیتہ لہم الفائزون یوم القیامہ، کہ یہ علی
اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب و کامران ہوں گے. بس رسول کا اتنا کہنا تھا. وَنَزَلَتْ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. فوراً یہ آیت نازل ہو گئی کہ جو لوگ ایسے ہیں وہ خیر البریہ ہیں، یعنی پوری کائنات سے افضل ہیں. فکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے صحابہ کا یہ وتیرہ بن گیا تھا، یہ عادت بن گئی تھی. اذا اقبل علی، جب علی سامنے آتے تھے تو علی کو دیکھ کر کہتے تھے قالو، دیکھو دیکھو جہاں آ رہا ہے خیر البریہ. جی آپ پڑھاتے ہیں؟ اچھا پڑھا. جناب زہرا سلام اللہ علیہ خیر البشر خیر البریہ. ٹھیک ہے، ہاں پڑھائیں پڑھائیں پڑھائیں. خیر البشر بابا سے بلند کر صلوات. مجھے کیا کروں، میرا سفر بہت زیادہ ہوتا ہے. درود پڑھیے گا صلوات. یہ ہے ایک حدیث. پھر ہے دوسری حدیث، تفسیر در منصور، یہی جلد نمبر 6، الصواعق المحرقہ. یہ ہے حضرت علامہ ابن حجر مکی کی، اس کا صفحہ نمبر ہے 996. پھر ہے تفسیر روح المعانی، حضرت علامہ آلوسی کی، اس کی جلد نمبر ہے 30، صفحہ نمبر ہے 207. پھر تفسیر کا نام ہے تفسیر تباری، اس کی جلد نمبر ہے 30، صفحہ نمبر ہے 265. اس میں بھی یہی درج ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا علی کی طرف دیکھ کر کہ وہ خیر البریہ کون ہیں. علی کی طرف دیکھ کر کہا ہم انتا وشیتکا یوم القیامت راضینا مرضیینا. اے علی قیامت کے دن تو اور تیرے شیعہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے آئیں گے کہ تم اللہ سے راضی ہوگے، اللہ تم سے راضی. نہیں ہوگا جو سو کر نعرہ نہیں لگا رہے، مل کے نعرہ ہے. اب یہاں پر میں باقی حوالے چھوڑ دوں. یہ دیکھیے میں نے الحمدللہ 40 حدیثیں اس موضوع پر اپنے بھائیوں کی کتابوں سے جمع کی ہیں، اور وہ 40 کی 40 حدیثیں میرے پاس سفر میں اس وقت محفوظ ہیں. لیکن اب مجھے طلاق اجازت نہیں دے رہا، میں ایک حدیث سنا کر اس کو اور سمیٹتا ہوں. کتاب کا نام ہے کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق، علامہ مناوی صاحب کی، حرف عین. دوسری کتاب ہے تذکرۃ حواس الامہ، حضرت علامہ سبت ابن جوزی کی، حنفی، باب 2، صفحہ نمبر ہے 54. تیسری کتاب ہے تاریخ دمشق، ابن عساکر کی، ترجمۃ الامام امیر المومنین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 422، اور حدیث نمبر ہے 958. پھر ہے تاریخ دمشق، اور پھر آگے حوالہ ہے مناقب علی، علامہ عینی حیدرآبادی کی، صفحہ نمبر ہے 37. بس یہی حدیث سنا کر میں بات روک رہا ہوں. یہ پھر لکھتے ہیں ان جابر ابن حضرت عبداللہ، جابر بن عبداللہ سے ابن عباس، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی عبداللہ بن عباس، بابن سے مراد ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ان دونوں سے روایت ہے. پھر آگے لکھتے ہیں صرف ان دونوں سے نہیں، وہ ابی سعید الخدری، رسول پاک کے صحابی سعید خدری سے بھی یہی حدیث ہے. پھر لکھتے ہیں صرف ان سے نہیں، وہ ام سلمہ، رسول پاک کے حرم بی بی ام سلمہ سے بھی یہی حدیث ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ کننا
عند النبی، ہم نبی کے پاس موجود تھے، فاقبل علی، علی آ گئے، فقال النبی، نبی نے ہماری طرف دیکھ کر کہا قد آتاکم اخی، تمہارے پاس آیا ہے میرا بھائی، ثم التفت الی الکعبہ، پھر کعبے کی طرف رخ کیا، رخ کر کے فضربھا، چونکہ وہاں تھے تو کعبے کی دیوار پر ہاتھ مارا، بیدہی، اپنا ہاتھ مارا، ثم قال، پھر رسول نے کہا والذی نفسی بیدہی، رب اکبر کی قسم، ان ھذا علی و شیعتہ، یہ علی اور اس کے شیعہ ہم الفائزون یوم القیامہ، قیامت کے دن کامیاب و کامران ہوں گے۔ اب بتاؤ رسول کا فیصلہ کہاں لے جاؤ گے؟ ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے مناقب ابن مغاز علی شافعی، اب صفحہ نمبر نہیں بتاتا، کنز الاموال جلد نمبر 12، مودت القربہ، ان سب میں یہ درج ہے، اور حضرت سید محمد صالح ترمذی کی کتاب مناقب مرتضی بھی اس میں بھی ہے۔ ایک کتاب کے حوالے پر اس کا صفحہ نمبر بتاتا ہوں، ارجح المطالب، صفحہ نمبر 522، یہ لاہور کی چھپی ہوئی ہے۔ ان سب میں رسول کی یہ حدیث موجود ہے کہ آپ کے متعلق، اس حدیث کے متعلق انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں، یقولو کہ رسول نے کہا، اور وہ کہتے ہیں یقولو واللہ الذی لا الہ الا ہوا لسمعت رسول اللہ، مجھے رب اکبر کی قسم ہے میں نے اپنے کانوں سے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ یقول، رسول نے فرمایا عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، مومن کے کاغذ کا جو عنوان ہے اس کا نام ہے محبت علی۔ الہی ہے، ہر میزان میں دولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا۔ ہاں دل بولا بیٹا، زور سے بولو، دل بولا۔ یہ اہل بیت رسول ہی کا گھرانہ تھا کہ جس نے اسلام کی بقا کے لیے پورا گھر عظمت اسلام منوانے کے لیے اس طرح قربان کیا کہ آج تک تاریخ انسانیت، میں نے صرف تاریخ اسلام نہیں کہا، تاریخ انسانیت جو ان کی قربانیوں سے آگاہی حاصل کر رہی ہے، وہ خون کے آنسو برسا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین صرف شیعوں کے حسین نہیں، صرف اہل سنت کے حسین نہیں، بلکہ جو جو انسان انسانیت پرست ہے، حسین ہر ذی شعور انسان کے کل بھی امام تھے اور آج بھی امام ہے۔ چونکہ آج کی یہ مجلس با اعتبار شبیہ امام حسین کے قوت بازو، زور کمر، لشکر کے علمدار، جسے علی نے بڑی دعائیں مانگ کے لیا تھا، یعنی حضرت عباس علیہ السلام وہ ذات مبارکہ ہیں کہ حضرت علی دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا شجاعت کا پیکر بیٹا عطا کر کہ جس طرح ساری زندگی میں رسول کا بھائی ہوتے ہوئے رسول کی غلامی میں اپنے آپ کو غلام کہلواتا رہا ہوں، اسی طرح وہ فرزندان بطول، فرزندان رسول کی غلامی میں ان کا بھائی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو غلام کہواتا رہے۔ تو عباس نام ہے علی کی دعا کی قبولیت کا۔ اسی طرح تاریخ مقتل میں ہمیں ملتا ہے کہ جب سیدہ بطول عذرا کی سلام اللہ علیہ کی آنکھیں بند ہونے لگیں
آپ نے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو، جو صرف اور صرف اس وقت ظاہراً 5 برس کی تھی، جہاں وصیتیں کی، ان وصیتوں کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی گٹھڑی اٹھا کر دی، کہا بیٹی یہ سنبھال کے رکھ لے۔ اماں اس میں کیا ہے؟ کہا بیٹی کھول کے دیکھ لے۔ اب جو بی بی نے کھول کے دیکھا، اس میں 2 چھوٹے چھوٹے کرتے سیدہ بطول کے ہاتھ کے سلے ہوئے موجود تھے۔ تڑپ کر کہا اماں یہ کرتے کس کے لیے ہیں؟ کہا بیٹا میرے وصال کے بعد آپ کے بابا ایک عقد فرمائیں گے، اس خاتون کا نام میرے نام پر ہوگا، میرے ہم نام ہوگی، خاندان قلابیہ سے، اس کا نام فاطمہ ہوگا، پکارا اسے ام البنین کہہ کر پکارا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ اسی شکم سے تمہیں ایک بھائی عطا کرے گا جس کا نام میرے بابا رکھ کر گئے ہیں۔ یعنی حضرت عباس کا نام بھی رسول پاک تجویز کر کے فرما کر گئے تھے، اس کا نام عباس ہوگا۔ اماں پھر ان کرتوں کو کیا کروں؟ بیٹا جب تیرا بھائی عباس اس گھر میں آ جائے، پہلے اس کا دایاں بازو چومنا، پھر اس کا بایاں بازو چومنا، میرے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا پہنا کر اسے کہنا عباس ماں زہرا سلام دے رہی۔ یہ ہے مقام عظمت حضرت عباس۔ کربلا کے میدان میں 4 پیاسے ایسے ہیں جنہوں نے باقی پیاسوں کے لیے تو پانی مانگا ہے لیکن اپنے لیے نہیں مانگا۔ ان میں 2 پردہ دار بیبیاں ہیں اور 2 مرد ہیں۔ پردہ دار بیبیوں میں سب سے پہلی خاتون ثانیہ زہرا شریکت الحسین ام المصائب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ نے بار بار بچوں کے لیے تو پانی مانگا، کیونکہ بی بی کو جناب زہرا نے وصیت کی تھی کہ زینب میرے حسین کو فطرتاً پیاس زیادہ لگتی ہے، جب یہ پانی مانگے پانی دینے میں دیر نہ کرنا۔ وہ 5 سال کی تھی لیکن شریکت اور حسین تھی، علم کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کہنے لگی اماں ایک وصیت مجھے کر رہی ہو، ایک بات حسین سے بھی کر دو۔ بیٹی کیا بات کروں؟ کہا اماں میں آپ کی وصیت پر عمل کروں گی، لیکن کب تک کروں گی؟ جب تک پانی پر قدرت ہوگی۔ حسین سے کہہ دو جب میں پانی نہ پلا سکوں تو پھر دشمنوں سے پانی نہ مانگے۔ تو ایک یہ سیدہ ہے جس نے کربلا کے میدان میں جب بھی پانی مانگا ہے حسین کے لیے مانگا ہے کہ یہ اولاد رسول ہے، یہ رسول کی زبان چوس کر پلنے والا ہے۔ جانور کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، تم اسے پیاسا ذبح کر رہے ہو، اپنے لیے پانی نہیں مانگا۔ یہ ہے پہلی مستور۔ دوسری مستور سب آپ جانتے ہیں کہ جس نے حسین کے لاشے پر کھڑے ہو کر وعدہ کیا کہ زہرا کا لال بطول کا بیٹا تیرا پامال شدہ لاشا دھوپ پر پڑا ہوا دیکھ رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ تو بھوکا اور پیاسا مارا گیا ہے، جب تک زندگی ہے ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ یہ علی اصغر کی ماں حضرت بی بی سیدہ ام رباب ہے۔ یہ 2 خواتین ہیں تاریخ کے اعتبار سے جنہوں نے پانی نہیں مانگا کربلا کے میدان میں۔ 2 مرد ہیں، ان 2 میں سے ایک وہ بیمار ہے جو بیمار تھا نہ، 7 محرم سے بیمار ہوا۔ یعنی جب حضرت عباس کو مولا نے حکم دیا کہ خیمے دریا کے کنارے سے اٹھا دو، اور جناب عباس نے قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ مولا مجھے حکم دو، ان کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ آپ سے کہیں خیمے اکھاڑ دو۔ اس وقت سید سجاد چچا کے پہلو میں تھے، ایک تلوار کے قبضے پر جناب عباس نے ہاتھ رکھا،
ایک تلوار کے قبضے پر جناب سجاد نے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہا بابا ایک طرف میں ہوں، ایک طرف چچا ہے، ایک طرف بھیا اکبر کھڑا کر دیں، ایک طرف بھیا قاسم کھڑا کر دیں، پھر ان سے پوچھیں دریا کا گھاٹ ہم سے کیسے خالی کرا سکتے ہیں۔ تو امام نے اس وقت سجاد کو گلے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو برسے، کہا میرا لال آج تو صرف خیمے ہٹانے پر رو رہا ہے، لیکن ہائے شام غریبہ کب ان کے خیمے چلائے جائیں گے۔ یہ سن کر سید سجاد پر غم کا اتنا اثر ہوا کہ آپ بیمار ہو گئے۔ یہ بیمار انہوں نے بھی کربلا میں کسی سے پانی نہیں مانگا۔ 3 شخصیتیں یہ ہیں۔ چوتھی شخصیت خود حضرت عباس کی۔ جناب عباس پیاسوں کے لیے پانی کی خاطر دریا پر گئے۔ جب جناب سکینہ نے جناب عباس کا دامن پکڑ کر چھوٹے چھوٹے پیاسے بچوں کو دکھا کر کہا چچا عباس انت حی و نحن عطشان، آپ بھی زندہ ہیں اور ہم پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ چچا ذرا دیکھو، یہ عاتقہ بنت مسلم کو دیکھو، یہ عبداللہ بن حسن کو دیکھو، یہ میرے بیٹے باقر کو دیکھو، یہ جھولے میں سونے والے میرے اثر کو دیکھو، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، گردن ایک طرف لڑکی ہوئی ہے، کب ان کے لیے پانی لاؤ گے؟ رو کر کہتے تیرا بابا اجازت جو نہیں دیتا۔ کہا اگر میں اجازت دلوا دوں، فرمایا سکینہ یہی تو میری منت ہے، دعا ہے۔ جلدی سے خیمے کے اندر گئی، اپنے نام سے منسوب جو خوش مشکیزہ پڑا تھا وہ اٹھا کر لے آئی۔ کہا چچا آپ کا قد بڑا ہے، میرا قد بہت چھوٹا ہے، آپ زمین پر بیٹھ جائیں تاکہ میں آپ کو مشکیزہ پہناؤں۔ اس مشکیزے کو دیکھ کر وعدہ کرتی ہوں بابا تمہیں منع نہیں کریں گے۔ سیدہ سکینہ نے جناب عباس کو جب خوش مشکیزہ پہنا دیا، کہا چچا اب آپ جائیں بابا سے اجازت مانگیں۔ عباس اٹھے، مولا کے قدموں تک پہنچے، جیسے امام کی مشکیزے پر نظر پڑی آنکھوں سے آنسو برسے، آواز دے کر کہتے ہیں سکینہ پہنا تو دیا ہے کہ پانی لے آئے، لیکن مجھے پتا ہے عباس واپس نہیں آئے گا۔ نیزہ دیا مولا نے، تلوار نہیں دی، نیزہ دیا، جاؤ عباس خدا کے حوالے۔ مولا سیدھا مقتل میں جاؤں؟ کہا نہیں، پہلے جا کر اس بہن کو آخری سلام کرو جو ساری زندگی تم پر ناز کر کے تمام عورتوں سے کہتی رہی کس کی جرت ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے میری چادر لوٹے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب عباس چلے، سیدہ زینب کے خیمے کے دروازے پر آئے، بی بی زمین پر بیٹھی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ عباس آ کے رک گئے، رک کر سر جھکا کر آنسو برسا کر کہتے ہیں زہرا کی بیٹی شریکت الحسین، کائنات کی شہزادی، اس کنیز زادے کا آخری سلام۔ جب کہا نا اس کنیز زادے کا آخری سلام، سیدہ کا سر اٹھا۔ عزاداروں رونے والوں، ساری زندگی میری ذاکری میں گزر گئی ہے، میں جب بھی یہ مصائب پڑھتا ہوں چند کلمات یہ ضرور کہتا ہوں۔ بی بی کا سر اٹھا کر عباس کو دیکھا، دیکھ کر کہتی عباس عباس جانے سے پہلے زینب کو اتنا بتا دو کیا مجھے کربلا اسی لیے لائے تھے کہ تم مارے جاؤ؟ بٹھا دو اس بچے کو، بٹھا دو، دیکھ رہے ہو بٹھا دو کہ تم کربلا مجھے اسی لیے لائے تھے کہ تم کربلا مارے جاؤ اور میں تمہارے لاشے پر سر کے بال کھول کر ماتم کروں۔ ہائے جب بی بی نے کہا میں تمہارے لاشے پر سر کے بال کھول کر ماتم کروں، غازی کی دھاڑیں نکل گئی، رو کر کہا آقا دادی یہ غلام وعدہ کرتا ہے صبح
سے لے کر اس وقت تک ہر ہاشمی کا لاشا خیمے میں آیا ہے. آپ نے سر کے بال کھول کر ماتم کیا ہے, لیکن یہ ام البنین کا بیٹا وعدہ کرتا ہے میرا لاشا خیمے میں نہیں آئے گا. بہنوں والوں, ہر بہن کے بھائی سلامت رہے. خدا کسی بھائی کو بہن کو بھائیوں کا صدمہ عطا نہ کرے. سیدہ دھاڑے مار کر روئی. فرمایا عباس چھوٹے بھائی اولاد کے برابر ہوتے ہیں, مجھ سے رونے کا حق نہ چھین. اندر آ جا, میں تیرے بازوؤں کا بوسہ لے لوں. آخری سلام کیا, نیزہ سنبھالا. پیاسے بچوں میں جو میں نے تاریخ مقتل میں, عربی ہے یا فارسی ہے, جو تعداد پڑی ہے اس تعداد میں ہے 12 سمجھدار بچے, نہیں معصوم بچے. 12 معصوم بچے تھے, 10 معصومہ شہزادیاں تھیں. یعنی یہ 22 بچے خاندان رسول و آل رسول کے ایسے تھے کہ جن کی جب منہ کھول جاتے تھے تو بند نہیں ہوتے تھے, اور جب بند ہو جاتے تھے تو کھلتے نہیں تھے. تو اب جناب عباس نے ایک ایک بچے کا سر چوما, پیاسے منہ کا بوسہ لیا, کہا چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگو, میں پانی لینے جا رہا ہوں, اللہ کرے لے کے آ جاؤں. ادھر عباس روانہ ہوئے, ادھر ان تمام بچوں نے 22 بچوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں خالی پانی کے جام اٹھائے, خیمے کے دروازے سے نکل کر سکینہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. ایک ایک بچہ رو رو کے کہہ رہا ہے سکینہ جب تیرا چچا پانی لائے پہلے مجھے دینا. سبحان اللہ. ہر بچے سے جناب سکینہ وعدہ کر رہی ہے. ادھر جناب عباس دریا کے کنارے پہنچے. 4000 سے لے کر 10,000 تک وہاں پر شامی اور کوفی مقرر تھے, دیوار بن کر کھڑے کرائے گئے تھے کہ عباس کسی طرح دریا کے کنارے نہ پہنچ سکے. 12 حملے 7 حملے جناب عباس نے کیے ہیں تابڑتوڑ. ان 7 حملوں میں 1500 ناریوں کو حضرت عباس نے بھوک و پیاس کے عالم میں جہنم پہنچایا ہے. ان 7 حملوں میں ان کے سپاہی پیچھے ہٹتے ہٹتے جب ہٹ گئے, دریا کا گھاٹ خالی ہوا. عباس ترائی میں یعنی دریا میں اترے. اتر کر آپ نے سکینہ کا مشکیزہ پانی سے تر کیا, پانی سے بھرا, الحمدللہ کہا. وفا کا یہ عالم تھا کہ جب پانی کی ٹھنڈک ہوا کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں کو محسوس ہوئی تو اپنے آپ سے کہتے عباس یہ وفا سے بعید ہے, سکینہ پیاسی تڑپتی رہے اور تو پانی کی ٹھنڈک محسوس کر. دونوں ہاتھوں کو خشک کیا, مشکیزہ لے کر چلے. کیسے چلے؟ عمر حجاج نے جو اس کا رئیس تھا اس نے آواز دے کر کہا شامیو کوفیو چاروں طرف سے عباس کو گھیرے میں لے لو. اگر ایک قطرہ پانی کا خیمے میں چلا گیا تو حسین اور عباس تم میں سے کسی ایک کو زندہ نہیں رہنے دیں گے. ہر طرف سے تیر برسے, تلواریں پڑی, نیزے ٹوٹے, لیکن عباس بابا علی کی شجاعت دکھاتے ہوئے میں ایک فکرہ کہتا ہوں مولا علی مجھے معاف کر دینا, آپ نے جب بھی میدان جہاد میں تلوار چلائی ہے